وأنتم مسلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا انتہائی قابل قدر خواتین و حضرات اور سامعین محترم، یہ نکاح کی تقریب ہے اور یہ ایک ایسا خوبصورت اور بابرکت عمل ہے کہ جو انسانیت کا آدم علیہ السلام سے جنت سے شروع ہوا ہے اور جنت تک رہے گا۔ یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں پیدا فرمایا تو سیدنا آدم تنہا تھے، تو انہوں نے اللہ کی حضور یہ خواہش ظاہر کی کہ اللہ اتنی بڑی جنت اور اتنی نعمتیں اور میں تنہا ہوں، مجھے تو زندگی کا جوڑ ساتھی عطا کیجیے۔ تو سیدہ طیبہ طاہرہ ہم سب کی دادی اماں حوا جنت میں پیدا ہوئی۔ تو یہ بھی یاد رکھیے کہ عورت کا مرد کے ساتھ اس زواجی زندگی میں جوڑ پیدا ہونا یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ وہاں ان کا نکاح ہوا اور اللہ نے حکم دیا کہ میں نے اپنا آخری محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا ہے، ان پر 20 مرتبہ درود پاک پڑھو، یہ اس نکاح کا حق المحل ہے۔ تو حضرت آدم جنت سے زمین پر اترے تو یہ نکاح کا سلسلہ بھی اسی کے ساتھ چلا۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح والتعطر والصباح من سنن الانبیاء والمرسلین، نکاح بھی ہر نبی نے کیا، خوشبو کو بھی ہر نبی پسند کرتے تھے، مسواک بھی ہر نبی کی سنت۔ تو نکاح ان بابرکت چیزوں میں سے ایک ہے۔ نکاح جوڑ کو کہتے ہیں، اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ نکاح میں صرف میاں اور بیوی نہیں جڑتے، قبیلے جڑتے ہیں، خاندان جڑتے ہیں، رشتے جڑتے ہیں، بلکہ شہروں اور ملکوں کا جوڑ پیدا ہوتا ہے۔ آج ایک بچے کا ایک بچی کے ساتھ عقد ہو رہا ہے تو اس سے دونوں خاندانوں میں ایک عجیب محبت پیدا ہوگی کہ جب بھی کبھی اس شہر کا تذکرہ آئے گا تو یہ کہیں کہ جی ہاں فلاں علاقہ وزن حاصل پور ہے، پھر وہ ہمارے اچھا وہ تو ہمارا اپنا گھر ہے، وہاں تو ہمارے سسرال رہتے ہیں۔ وہاں اگر خانپور کا ذکر ہوگا تو کہا جائے گا ہماری تو اس جگہ بچی رہتی ہے۔ تو یہ شہروں میں جوڑ پیدا ہوتا ہے، ملکوں میں جوڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی محبت کی کڑی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ نے انسانیت کو جوڑا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ اور بد عمل جس کو اللہ کے نبی نے کبھی پسند نہیں کیا، بامر مجبوری شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے، وہ طلاق ہے۔ اور سب سے بہترین عمل جو سب سے پسندیدہ ہے اور سب میں جوڑ پیدا کرنے والا ہے وہ نکاح کا عمل۔ تو یہ اتنا خوبصورت عمل ہے نکاح کی تقریب کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 کاموں میں جلدی کیا کرو، ان میں تاخیر نہ کیا کرو۔ ایک ان میں سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آذان ہو گئی ہے اور نماز کا وقت ہے تو اسی لیے لیٹ کرنا اچھا، یہاں سے فارغ ہو کے پھر پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، اچھا قضا کر لیں گے۔ فرمایا نہیں، نماز میں پہل اور جلدی کیا کرو۔ دوسرا فرمایا اگر کوئی انسان مسلمان دنیا سے چلا جائے تو اس کی تجہیز و تکفین کے جب تک کفن اور غسل کیا جائے اتنی دیر تک تو انتظار کی جا سکتی ہے، بلا وجہ اس کا جنازہ رکھنا اور اس کا انتظار کرنا کہ فلاں آدمی فلاں ملک سے فلاں شہر سے اتنے دن کے بعد پہنچے گا، ابھی اس کو رکھ دو پھر اس کا جنازہ پڑھیں گے، اس کی اجازت میں حکم دیا، اس میں جلدی کیا کرو۔ اور تیسری بڑی اہم چیز جس میں ہم لوگ بہت سستی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بچی اور بچہ جوان ہو جائے تو پھر ان دونوں کو گناہ سے بچانے کے لیے جلدی رشتہ کر کے اس رشتے کو جلدی منسلک کرنے کے بعد اسے رخصت کر دینا چاہیے، یعنی بچی کو بچی والوں کے ہاں پہنچا دینا چاہیے تاکہ ان کے جوڑ اور محبت کی زندگی گزر سکے۔ تو 3 کاموں میں اللہ کے نبی نے جلدی کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ ایک ایسا محبت کا سبق ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ کتابوں میں ہے کہ جب سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا رشتہ حضرت سیدہ طیبہ
खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के साथ हुआ, तो उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को साथ मिलाकर कुछ मोहब्बत की बातें सिखाई, जो आज मेरे और आपके लिए सबक है कि हम भी अपनी औलादों को वही तरकीब दें और वही चीज़ें सिखाएं। आपने फरमाया, बेटी जब तक तू मेरे घर में थी उस वक्त तक तू मेरी बेटी थी, और जब मैंने तुझे रुखसत करके अली के साथ रवाना कर दिया, अब तो अली की बीवी है, अब तो उसके घर का हिस्सा है, अब तू मेरे घर भी आएगी, तो जब तक तुझे अली इजाज़त न दे उस वक्त तक मेरे घर आने की इजाज़त नहीं है। यानी कितना गहरा मोहब्बत का रिश्ता है। बल्कि हदीस में आता है, हुजूर ने सैयदा फातिमा का घर अपने मकान के साथ वाला, अब भी हुजूर का जो रोज़ा अतहर मुबारक है उसके अंदर 2 कमरे हैं। एक वो हुजरा है जहाँ आयशा सिद्दीक़ा रहती थी, वहाँ हुजूर का तो मदफन मुबारक है, यानी आपकी आराम की जगह है, और उसी के साथ वाला हुजरा सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत का है। इतना करीब रहने के बावजूद भी फरमाया, अली इजाज़त न दे तो तुम्हें मेरे घर आने की इजाज़त है। इधर तो ये तरगीब दी और उधर ये तरगीब दी कि अली तुझे पता है ये मेरी लाडली बेटी है, मेरी प्यारी बेटी है, मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी है, और इसकी अम्मा खदीजा दुनिया से रुखसत हो चुकी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए इसके मिजाज के खिलाफ कोई ऐसा काम न करना जिससे इसका दिल दुख जाए। तो ये दोनों को सबक सिखाया गया, ये कितनी मोहब्बत का एक रिश्ता और एक जोड़ पैदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जिस खानदान का बाहमी ताल्लुक़ जुड़ रहा है, बड़ी खुशी की बात है कि मेरा अपना भी हमारे इंतहाई मखदूम भी है, मोहसिन भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, और हमारे बड़ों की यादगार भी हैं। हमारे मोहतरम अजीज़ी चौधरी मोहम्मद सलीम बुलर के वालिद साहब, मोहतरम जनाब चौधरी मोहम्मद हाजी मोहम्मद यासीन साहब, अल्लाह ताला इनकी सेहत में उम्र में बरकत अता फरमाए। खुद भी आलिल्लाह, नेक, सालिहीन और बुजुर्गों की निस्बत के अमीन हैं, और बड़ी बात यह है कि इस निस्बत का असर इन्होंने अपनी औलाद में छोड़ा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इनके 3 बेटे हैं, उनमें से एक बच्चा कुरान का हाफिज भी है, बाकी भी कुरान पाक पढ़े हुए हैं, दीन उलूम से वाक़फियत रखते हैं। जहाँ अपने दुनिया के काम काज और कारोबार करते हैं, वहाँ मुस्तकिल कुरान मजीद की नशर व इशाअत का काम करके लोगों में मुफ्त कुरान पाक बतौर हदिया तकसीम करके, ताकि कुरान पाक की जितनी ज़्यादा तालीम हो वो अजर सवाब इन लोगों के हिस्से में आए। एक तो ये है कि इस हवाले से ये खालिश दीनी लोग हैं। फिर हमारे यहाँ एक माहौल है, जितनी दीनी तालीमी इदारे हों, दीनी इदारे हों, फलाही इदारे हों, रिफाई इदारे हों, बग़ैर किसी तफरीक के मसलक व मशरब सबकी सरपरस्ती करना, सबका ताउन करना, सबसे मोहब्बत करना, सबके साथ ताल्लुक़ रखना, ये इस ख़ानदान का एक सेवा है और ये इनका बड़ा एहसास है। अजीज़ी मोहम्मद सलीम साहब इस वक्त वो हमारे लिए, ये बच्चा भी हमारा उनका बेटा है माशाअल्लाह। मुझे ये सआदत हुई कि मैं मोहम्मद सलीम साहब का निकाह भी मैंने पढ़ाया था, और आज मेरे ख्याल ये है कि उस तारीख को अल्लाह फिर दोहरा रहे हैं। ये अल्लाह की तरफ से ऐसा होता है कि बाप के उस इज़्दवाजी रिश्ते में भी, और गालिबन वो पत्तोकी के किसी देहाती इलाके में हम गए थे, तो मैंने इन्हें कहा था आप जाएँ मैं खुद पहुँच जाऊँगा। आज भी मैंने यही कहा कि जहाँ आप फरमा जा रहे हैं इंशाल्लाह मैं खुद ब खुद आ जाऊँगा। वो उन्होंने कुरान पाक मेरे पास पढ़ा, तो इस बच्चे ने भी बाकायदा एक दीनी कोर्स मेरे पास किया। तो मुझे ये भी सआदत है कि मैं इस ख़ानदान का 2 नस्लों में उस्ताद हूँ। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये जहाँ एक तरफ दीनी लोग हैं, इनका दुनियावी लिहाज से भी अपने शहर में एक मकाम है, एक अज़मत है, एक इज़्ज़त है, एक वक़ार है, लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ इनमें सादगी, इनमें शराफत, इनमें मोहब्बत, इनमें हुस्न सलूक, इनमें अखलाक, कि अगर कोई मुलाजिम भी आके गुफ्तगू करते हैं तो उससे भी इस प्यार से गुफ्तगू की जाती है जैसे अपने कोई भाई के साथ बात कर रहा। फिर भाइयों का बाहरी हुस्न सलूक, हदीस में आता है अपने बड़े भाई की ऐसे कदर करो जैसे अपने बाप की करते हो, और बड़े भाई को हुक्म है छोटों पे ऐसे शफ़क़त का हाथ रखा करो जैसे बाप बेटों के सर पर रखता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात भी हमने हाजी साहब की तरबियत में देखी है कि उन बच्चों में यही कैफियत है कि वो भाई उसका बड़े
ایک بات صرف آپ کو سنا کر میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، کیونکہ نکاح کی تقریب ہے، پھر خطبہ نکاح پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں میری زندگی میں مجھے سب سے پیاری کنیت وہ ابو تراب، یہ مجھے سب سے اچھی لگتی ہے کہ مجھے کوئی ابو تراب کہے، مٹی کا باپ۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ جناب سیدنا علی بن ابی طالب اور بی بی فاطمہ کے درمیان شکر رنجی ہو گئی۔ میاں بیوی گھر میں رہتے ہیں، محبت میں بعض دفعہ ایک دوسرے سے یوں سمجھے چپکلش بھی ہو جاتی ہے، گھر میں پڑے ہوئے برتن کھٹک بھی جاتے ہیں۔ تو سیدنا علی حضرت فاطمہ سے خفا ہو کے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آئے، آپ نے اپنے آتے ساتھ ہی سب سے پہلے پوچھا، آپ کی عادت شریفہ تھی کہ بی بی فاطمہ الزہرا کے ہاں آتے اور اپنے بچوں کو حسنین کریمین کو سینے سے لگاتے تھے۔ تو حضور نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ بی بی کہنے لگی کہ انہوں نے قیلولہ دوپہر کا آرام بھی گھر نہیں کیا، اور میرے اور اس کے درمیان ایسے بات ہوئی کہ وہ اٹھ کے چلے گئے، پتہ نہیں کہاں گئے ہیں۔ بی بی بہت بے چین۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جس کا شوہر علی ہو اور بی بی فاطمہ ہو، ان کے درمیان محبت کی کیا کیفیت ہوگی، یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر کسی ایک کو چین آ جائے دوسرے کے بغیر، یہ وہ بے چینی کی کیفیت ہے۔ تو حضور نے فرمایا بیٹی گھبرانا، میں جاتا ہوں علی کو تلاش کر کے آتا ہوں۔ حضور نے حضرت انس کو فرمایا تلاش کرو۔ جناب انس نے آ کر بتایا مسجد میں سو رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں آج کل کی یہ پوزیشن نہیں تھی، زمین تھی پتھریلی زمین، چھوٹے چھوٹے سنگریزے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی اس کے اوپر زمین پہ سو رہے ہیں اور آپ کے رخسار مٹی سے لگ رہے ہیں، اور آپ کے پہلو سے چادر یوں اوپر جو اوڑھی ہوئی تھی وہ ایک طرف ہٹی ہوئی اور مٹی آپ کے جسم پر لگ رہی ہے۔ تو حضور نے ان کے پاؤں پر اپنا پاؤں دے کر پیار سے بلا کر فرمایا قم یا ابا تراب، اٹھ مٹی پہ سونے والے، میں محمد تجھے منانے کے لیے آیا۔ یعنی جب سسر اپنے داماد سے اتنی محبت کرے کہ بیٹوں کی طرح اس کے ساتھ کو رکھے تو پھر جھگڑے کا کوئی تصور نہیں ہو۔ پھر ایسی بات نہ کہا کرو جس سے فاطمہ کا دل دکھے، اس لیے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جب اس کا دل دکھتا ہے تو میرا دل بھی دکھ جاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ کے محبوب ہمیں معاف کیجئے، ہم کبھی ایسی گفتگو نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک محبت کا سبق اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ نکاح کی بابرکت تقریب ہے، اور نکاح کے بعد شرعی حکم تو ایسی ہے کہ فوراً جلدی رخصتی ہو جائے، لیکن ان کے اپنے خاندانوں میں جو بھی معاملات طے ہوتے ہیں اس میں یہی عرض کروں گا کہ اللہ کے حکم کو سب سے پہلے سامنے رکھنا چاہیے، اپنے ذاتی تعلقات اور معاملات کو بعد میں۔ اللہ تعالیٰ اس تقریب کو بابرکت بنائے، دونوں خاندانوں میں خیر، فلاح، صلاح اور حسن سلوک کا ذریعہ بنائے۔